ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ مصباح بنت قاری محمد سالم وہ بچی آئے اور قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت کے ساتھ اس نظم کا آغاز فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس نظم کا باضابطہ طریقے سے آغاز ہو چکا ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کی تلاوت کے بعد سب سے مبارک اور پورا تمام کلام کی حیثیت اگر کسی کلام کو حاصل ہے تو وہ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ بارگاہ رسالت نعام صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں، آواز دے رہا ہوں افشین پروین وہ تشریف لائے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار و کلام سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ افشین السلام علیکم۔ تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنا کے ہم ختم نبوت پہ
ہم پیغام محمد ہم گھر گھر میں سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جات ملٹائیں گے، تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جات ملٹائیں گے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اس بچے نے ترانہ ختم نبوت پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس بچے کی عمر دراز فرمائے۔ اب آئیے اسی ادارے کی ایک اور طالبہ ہے بشرا پروین، ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر۔ بشرا پروین۔ ورنہ اس کی انتہا ہے۔ آپ نماز پڑھیں تو تکبیر تحریمہ
ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، رحمتی تعالی ہمارا نبی ہے وہ جن سے نرالا ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارا ہمارا نبی، اب نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا ایک اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی پیدا ہو سکتا ہے، قطب پیدا ہو سکتا ہے، ابدال پیدا ہو سکتا ہے، مجدد پیدا ہو سکتا ہے، غوث پیدا ہو سکتا ہے، فقیہ پیدا ہو سکتا ہے، مفکر پیدا ہو سکتا ہے، مجتہد پیدا ہو سکتا ہے۔ آگے یوں کہیں کہ انسان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر نبی نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی نبی اب اس دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اسی کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے بغیر آدمی کامل مومن نہیں کہلا سکتا، بلکہ یوں کہے کہ مومن ہی نہیں کہلا سکتا۔ اس عقیدے کی اہمیت اور ثبوت پر ایک دو قرآنی آیات نہیں بلکہ سینکڑوں آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ شاہد ہے، اس لیے میں دعویٰ ہی نہیں بلکہ پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں، عقیدہ ختم نبوت کے بغیر اسلام نامکمل، دین نامکمل، نماز نامکمل، روزہ نامکمل، زکوٰۃ نامکمل، حج نامکمل، کیونکہ ایمان ہی نہیں تو پھر ان اعمال کا مکلف کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اگر آپ تاریخ پر نظر رکھتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں مانعین زکوٰۃ برسر پیدا تھے۔ اس نازک حالت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نظر میں اہمیت تھی تو تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر نبی کی نبوت، نبی کی رسالت ہی باقی نہ رہی تو پھر یہ سارے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر الہی، فکر آخرت سب کے سب بیکار ہے۔ اس تنہیدی گفتگو کے بعد عرض یہ کرنا ہے کہ اتنی اہمیت کے باوجود عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور کوئی ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ خود تو ہمت نہ کر سکے دعویٰ نبوت کر لوں، مگر دوسروں کے لیے راستے ہموار کیے اور ہر ممکن جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس وقت میں آپ کے سامنے اپنے ملک ہندوستان کی بات کروں تاکہ آپ کے سامنے ان کا چہرہ بے نقاب ہو کر آ جائے، جن لوگوں نے تقدس کے بارے میں ختم نبوت پر دعوت زنی کی اور امت کی اتحاد کو پارا پارا کر دیا اور مسلمانوں کے اس اجماع اتفاقی عقیدے کی دھجیاں اڑا دی اور سلسلہ نبوت جاری کرتے ہوئے ولیوں کو بھی نبوت کے مقام پر لا کھڑا کر دیا۔ شاید میری ان باتوں کو سن کر آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں، ہاں ایسا ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اس ملک میں دو شخص پیدا ہوئے، دونوں ہم نام، ہم مزاج، ہم پیشہ۔ ایک کا نام مرزا غلام احمد قادیانی، دوسرے کا نام احمد رضا بریلوی۔ یہ دو لوگ اس ملک میں انگریزوں کی ترجمان کرتے تھے۔ ایک جہاد کو حرام کہتا ہے، دوسرا اس کی تائید میں کتاب لکھتا ہے۔ ایک نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، دوسرا اس کے لیے دلیل فراہم کرتا ہے۔ ایک علماء حق کو گالیاں دیتا ہے، دوسرا علماء حق پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ ایک قرآن کریم کو اپنے منہ کی بات کہتا ہے، دوسرا اس میں تحریف و تبدیل کرتا ہے۔ الغرض ان دونوں نے اپنی پوری قوت و ہمت کے ساتھ اسلام کی مخالفت اور ختم نبوت پر دعوت زنی کی۔ مرزا قادیانی کھل کر میدان میں آ گیا، دعویٰ نبوت کی رسالت کر کے پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا، کیونکہ یہ آدمی اپنے کردار و عمل، اخلاق و معاملات، سیرت و صورت، عادت و طریقہ، رہن سہن، تعلیم و تربیت، یوں کہے کہ ہر لحاظ سے ایسا گھٹیا انسان ہے، اسے نبی تو دور کی بات، اسے کوئی شریف انسان بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن دوسری طرف سے وہ
माशाअल्लाह इस बच्चे ने जिस तफसील के साथ इस मौजू पर रोशनी डाली है, ये समझ लीजिए कि शायद अब मजीद किसी तकरीर की जरूरत बाकी नहीं रह गई, इसलिए कि खत्म नबूवत के मफ़हूम को इस आसान अंदाज में, जिस आसान अंदाज में इस बच्चे ने समझाया और बतलाया है, वो यकीनन पैगाम पहुंचाने के लिए काफी है। बहरहाल हमारे बहुत से मेहमान निज़ाम यहाँ तशरीफ रखते हैं, उलमाए इकराम बड़ी तादाद में माशाअल्लाह मौजूद है, अइम्माए निज़ाम यहाँ पर मौजूद है, इस इलाके के जिम्मेदार शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस बात की तर्जमान है और इस बात की गम्माज़ी है कि ये उन्वान और ये मौजू इंतहाई अहम है और इसका ताल्लुक मज़हब इस्लाम की बुनियाद से है, इसका ताल्लुक मुसलमानों के ईमान से है। तो लिहाजा तमाम अहले इस्लाम को जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे, इस मौजू की अहमियत को समझने की ज़रूरत है, इस पैगाम को समझने की ज़रूरत है और संजीदगी के साथ इसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इसके अहमियत और इफादियत समझने की तौफीक अता फरमाए। बाहर के उस बच्चे को साहब की तरफ से कुछ इनाम दिया गया है, वहाँ पर वसूल कर ले। अब इससे पहले कि मैं किसी मेहमान को आप हज़रात के रूबरू पेश करूं, मैं एक बच्ची को आवाज दे रहा हूं जिसका नाम है आरज़ू परवीन। वो भी तशरीफ लाए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशार व कलाम से हम सबको मुस्तफीद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। खत्मे नबूवत के परचम को दुनिया में लहराएंगे, इस रास्ते पे जान लुटा कर अपने ईमान बचाएंगे। खत्मे नबूवत के परचम को दुनिया में लहराएंगे, इस रास्ते पे जान लुटा कर अपने ईमान बचाएंगे। शान रिसालत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, शान रिसालत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। खत्मे नबूवत अपना अकीदा, खत्मे नबूवत है ईमान, नाम मोहम्मद जान से प्यारा, इस पे तन मन धन कुर्बान। नाम मोहम्मद जान से प्यारा, इस पे तन मन धन कुर्बान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना गिरद बनाएंगे, इस रास्ते पे जान लुटा कर हम ईमान बचाएंगे। खत्मे नबूवत के परचम को दुनिया में लहराएंगे, इस रास्ते पे जान लुटा कर हम ईमान बचाएंगे। शान रिसालत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, शान रिसालत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। खत्मे नबूवत के मुनकिर को मुस्लिम क्यों तस्लीम करे, दस्तूरे कुरान के बागी से कैसे तबयीन करे, दस्तूरे कुरान के बागी से कैसे तबयीन करे। नहीं नहीं जो काफिर है वो काफिर ही कहलाएंगे, इस रास्ते पे जान लुटा कर हम ईमान बचाएंगे। शान रिसालत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, शान रिसालत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। पाक नबी का दौर नबूवत ताब क़यामत जारी है, इसमें रखना अंदाज़े इस्लाम से ही गद्दारी है, इसमें रखना अंदाज़े इस्लाम से ही गद्दारी है। गद्दारों को कुचलेंगे हम, बातिल से टकराएंगे, इस रास्ते पे जान लुटा कर हम ईमान बचाएंगे। शान रिसालत
ختم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے، اس راستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ اس بچے نے بھی ترانے کی شکل میں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم میں عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ باہر کے ہٹائیے اپنی فہرست کے مہمانان نظام کی طرف رخ کرتے ہیں اور ان سے کچھ سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تحفظ ختم نبوت یہ مشن اس وقت کیوں ضروری ہے، اس پر کام کرنا، اپنے معصوم بچوں کے عقائد پر محنت کرنا، ان کے عقائد پختہ کرانا یہ کیوں ضروری ہے۔ اس طریقے سے باطل اپنی محنتوں کے جال پھیلا رہا ہے، اپنی سازشوں کے جال پھیلا رہا ہے اور ہماری نسلوں کو، ہمارے معصوم بچوں کے ایمان کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو باہر کے سب سے پہلے ہم گزارش کر رہے ہیں بے انتہا صلاحیتوں کی حامل شخصیت سید العظماء جناب مولانا ندیم اختر راہی صاحب سے کہ تشریف لائے، موصوف محترم اپنے خیالات، اپنے جذبات کے ساتھ دائز پر تشریف لائے اور ہم سب کو اپنے کلمات عالیہ سے مستفید فرمائے۔ وبه نستعين أما بعد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك إلى آخره صدق الله العظيم۔ یہ ہم سب کے لیے انتہائی مسرت کی بات ہے اس معنی کر کہ آج جو بینر ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں اور جس بینر کے تلے ہم متحد اور یکجا ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے نوع انسانی کے لیے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک تقریباً 1.25 لاکھ موتیوں کا ایک مجمع جو انبیاء کی شکل میں ہر دور میں ہر طبقے اور ہر انسان کے لیے، کبھی ایک بستی کے لیے، کبھی ایک قوم کے لیے، کبھی ایک ملک کے لیے منتخب فرمایا۔ لیکن اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ کسی ملک کا انتخاب کیا، نہ کسی قبیلے کا انتخاب کیا، بلکہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ قرآن مقدس اعلان کر رہا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں عوام کے درمیان۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت اتنا مسئلہ یہ نازک بن چکا ہے، ہماری یہ نئی نسلیں اگر ہم نے ایمان کے اور ان کے یقین اور عقیدے کے تحفظ پر ہم کمر بستہ نہ ہوئے تو ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، دور دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی۔ ابھی تو وقت ہے کر لیجئے، ابھی تو وقت ہے کر لیجئے ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نئی نسلیں اجالوں کو ترس جائے گی۔ عزیزان محترم، اگر آج ہم ان نئی نسلوں کے وجود کی بقا کے لیے کمر بستہ نہ ہوئے تو ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ یہ آنے والی نئی نسلیں اس عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے جو یہ سلسلہ مستقل چلا آ رہا ہے، حالات اور وقت کے اعتبار سے نہ جانے کیسے کیسے ڈاکوؤں نے اس پر ڈاکہ زنی کی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے یہ علماء کا ایک خوبصورت سا مجمع جو ایک گلدستے کی شکل میں ہمارے درمیان ہے، اللہ رب العزت ان ظالموں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ان حضرات
کو میدان میں لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں اپنے بچوں سے, خصوصاً ان کے والدین سے, کہ اپنے بچوں کے عقیدہ ختم نبوت اور ان کے ایمان کی تحفظ کے لیے ہم لوگوں کو کمر بستہ ہونا ہوگا. میں انہیں چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں, یہ گزارش کر کے کہ وہ میرے زخم تھے, وہ میرے زخم تھے, یہ میرے خواب ہیں, وہ میرے زخم تھے, یہ میرے خواب ہیں. لو میں نے تو سب حساب جاں برسر عام رکھ دیا, اب جس کا جی چاہے وہ پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. خدا حافظ. ماشاءاللہ مولانا موصوف نے جن جامع کلمات کے ساتھ اس عقیدہ ختم نبوت پر اور اس مشن پر روشنی ڈالی ہے وہ واقعتاً قابل تعریف اور قابل عمل ہے. اللہ رب العزت موصوف کے علم میں خوب برکت عطا فرمائے. بہرکیف اب نظام و ترتیب آگے بڑھاتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں اس بستی کی, اس علاقے کی بہت ہی اہم ذمہ دار شخصیت, نمایاں شخصیات میں جن کا شمار ہوا کرتا ہے, دینی اور عصری تعلیم کے حسن امتزاج پر کام کرنے والے ایک لائق اور فائق شخصیت جناب حافظ محمد ہاشم صاحب دعوت برکاتہم سے کہ موصوف محترم تشریف لائے اور اس مشن کے حوالے سے, اس پیغام ختم نبوت کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار فرمائے. جناب حافظ محمد ہاشم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز مہمان کرام اور میرے عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے بچوں, میرے گاؤں کے سب یہاں بیٹھے ہیں, سب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جتنی تعریف کی گئی میں اس قابل ہوں. یہ بات تو سچائی سے ہے. اور یہ جو ہمارا بینر ہے میں تھوڑی سی دیر لوں گا بس, اور تھوڑا سا یہ جو بچے پیچھے بیٹھے ہیں ان کی بھی آواز چپ ہو جائیں گے. بچے جو ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں بچے, یہ باقی بچوں چپ کرا دیں. تھوڑی سی دیر لوں گا بیٹا. یہ ہمارا جو تحفظ دین ختم نبوت, تحفظ بولتا ہے بیٹے اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں, تحفظ بولتے ہیں حفاظت کو. تحفظ کس کو بولتے ہیں؟ حفاظت کو. یعنی کہ ہم کسی چیز کی سیکورٹی کر رہے ہیں, اور سیکورٹی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اگر ہم اس میں تھوڑا سا تعاون دے رہے ہیں, اس میں محنت کر رہے ہیں, اس میں کام کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے, بہت بڑے فخر کی بات ہے. اور جو آپ کے سامنے ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور 2-4 ہزار سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سچائی سے بتا رہا ہوں میں, کوئی عام لوگ نہیں ہے یا عام ٹیم نہیں ہے. یہ بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ, بڑے بڑے اداروں میں, بڑے بڑے یونیورسٹی میں, بڑے بڑے مدرسوں میں پروگرام کرتے ہیں, بڑے بڑے اسکولوں میں پروگرام کرتے ہیں. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری چھوٹی سی دعوت پر اور چھوٹے سے گاؤں میں یہ بیچارے تشریف لے آتے ہیں. ہم ان کے احسان مند ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ یہ ہمارے یہاں تشریف لے آتے ہیں. تو تحفظ ختم نبوت, ختم نبوت بولتا ہے کہ ہمارے نبی پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, یعنی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ اس کا ڈیٹیل کا معاملہ ہے. تحفظ یعنی کہ سیکورٹی, اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. اب ہم جانکاری لیتے کیسے ہیں؟ انہوں نے ایک کتاب سے تیار کیا. کتاب سے بولتے ہیں چھوٹی سی کتاب کو, اس میں تقریباً 50 سوال ہیں. وہ 50 سوال اگر آدمی اپنی زندگی میں سیکھ لے, یہ ضروری نہیں ہم بچے ہی سیکھیں. یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہے اندر, یہ بڑے بچے ہیں جن کے پاس موبائل ہے, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس چیز کو سیکھے. اگر ویسے نہیں سیکھ سکتے ان کا چینل جائے, چینل ہوتا ہے, آپ ان کے چینل پہ جا کے سیکھ سکتے ہیں. موبائل تو سبھی چلا رہے ہیں آج کے ٹائم میں, تو اگر موبائل کو آپ اچھی جگہ استعمال کر لیں تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا فائدہ ہوگا. یعنی کہ جو چینل چلا رہے ہیں اور تنظیم چلا رہے ہیں اور یہ ادارہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی محنت سے, اور نوجوان ٹیم ہے, اور پورے ہندوستان میں کوئی جگہ شاید ایسی ہو, کوئی اسٹیٹ جہاں پر یہ کام نہ کرتے ہو, کوئی اسٹیٹ ایسا ہو. تو اس لیے مجھ جیسے ناچیز کو انہوں نے موقع دیا, میں اس کا ان کا شکر گزار ہوں. اور ان بچوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہو جس نے کلمات سیکھے اور انہوں نے یاد کیے اور وہ بھول جائیں. بچوں کو سکھائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ خود بھی سیکھے اور اپنے گھر میں بھی سیکھے.
چھوٹا سا قصہ سناؤں میں آپ کو کہ ہمارے گھروں کی کیا حالات ہیں. اس میں میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, میں اس سے باہر بھی ہوں کہ ہمارے گھروں کا حالات یہ ہے کہ ابھی اسکول میں نے ایک بچے اپنی کلاس میں کہا, اس کلاس کے بچے یہاں بھی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکیاں لڑکے, کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے گی. آپ سب بچے اپنے اپنے گھر پوچھ کے آئیو اور کل پھر میں بتاؤں گا آپ کو. اور اگر نماز جنازہ آدھی نکل گی تو سب پوری کیسے کریں گے؟ سارے مسلم بچے ہیں, ہمارے بچے ہیں, باخدا کسی بھی بچے کا تقریباً اس کلاس میں 24 بچے ہیں. 24 بچے کی ماں یا باپ یا بھائی یا بہن کسی کے گھر والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, اور جنازے کی نماز میں اگر تکبیر چھوٹ جائے تو وہ پوری کیسے کرتے ہیں. تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ ہماری یا بچوں کی؟ ماں باپ بھی کرتے ہیں نا. تو ماں باپ جب موبائل میں بڑی بڑی فلمیں دیکھ سکتے ہیں 3-3 گھنٹے کی, تو کیا دین کی بات نہیں سیکھ سکتے تاکہ اپنے بچوں سے سوال بھی انہیں شرمندگی نہ ہو؟ جب ان کے بچے سے پوچھیں گے ابو اگر ہماری نماز میں رکعت نکل جائے تو کیسے پوری کریں گے, یہ امی کیسے پوری کریں گے, تو کیا بتائیں گے ابو پٹنے پتہ نہیں مجھے تو. اور کون سی فلم میں کون سی ہیروئن نے کون سے ہیرو نے کہاں کام کیا کیسے کیا سب پتا ہے, کسی سے پوچھ لو. جبکہ وہ ضروری نہیں ہے. کسی کو میری بات بری لگے تو میں معافی چاہتا ہوں, وہ ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, اور اس بات پر یقین کرنا اور اس بات کو لے کے چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب کاروبار کرتے ہیں, وہ اپنا کام کرتے ہیں, یہ بھی اپنی جگہ جائز ہے, پر اپنے بچوں کا خیال رکھنا اور اپنے بچوں پر دھیان دینا اور ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں ان سے ڈسکس کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے تاکہ ہم بھی ان سے کچھ سیکھ سکیں. دوسری بات, یہ جب شام کا ٹائم ہوتا ہے, جب سب لوگ فارغ ہو کر اپنے گھر پہ آ جاتے ہیں, عورتیں بھی اکثر فارغ ہو جاتے ہیں شام کے ٹائم, تو کم از کم بچوں سے یہ پوچھ لیا کرے بیٹے آج تم نے اسکول میں کیا سیکھا, کچھ ہمیں بتا دیں. تو کم از کم اتنا سیکھ لیں. اب وہ کہیں کچھ نہیں سیکھا, اور سیکھا تو بتا کیا سیکھا, تو کم از کم اس سے سیکھنے کو مل جائے گا. تو اس لیے ہم اپنے گھروں پر, اپنے عقائد پر, اپنی نمازوں پر, اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر تھوڑا سا بھی عمل کر لیں. انشاءاللہ اس گئی گزری زندگی میں بھی کافی راستے ہیں, ابھی کوئی راستہ ختم نہیں ہوا. اور میں ایک بار بہت بہت شکریہ اور مبارکباد دیتا ہوں اپنے گاؤں میں تشریف لانے کا, وقت نکالنے کا, ہمارے گاؤں میں آئے, تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا ہمارے گاؤں کو. اس لیے بہت بہت اپنے گاؤں والوں کی سب کی طرف سے میں اپنا ان کا استقبال کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت ہے, اور ان کے جو چلا رہے ہیں تنظیم, اللہ تعالیٰ میں مزید اور بہترین ترقی سے نوازے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا فی الدارین. ماشاءاللہ حافظ محمد ہاشم صاحب جو مینیجر ہوا کرتے ہیں دعوت الصدق پبلک اسکول کے, بڑی قیمتی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی, بڑے قیمتی کلمات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہے تھے, اور ایسے قیمتی خیالات جن خیالات کی اور جن باتوں پر عمل کرنے کی خاص طور سے ہمارے گاؤں کے لوگوں کو اور تمام لوگوں کو ضرورت ہے. مجھے امید یہ ہے کہ جتنی غور سے اور سنجیدگی سے باتیں سنی گئی ہیں انشاءاللہ اسی سنجیدگی سے ان باتوں پر عمل کریں گے. بلکہ اب میں گزارش کروں گا عزیزہ محمد عمیر سلمہ وہ بھی تشریف لائے اور اپنا اشعار و کلام سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. السلام علیکم. میری بات بن گئی ہے, میری بات بن گئی ہے, آقا تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے تیرے شعر میں آؤں, تیرے شعر میں میں
گلیاں کہ میں پہنچا ہوں یہاں پر، کہ میں پہنچا ہوں یہاں پر، میرے یار مرتے مرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آیا ہوں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے بہت خوب. اور اس کے بعد ایک بچی ہے عائشہ پروین، اس بچے کی تقریر ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ مولانا محمد عارف صاحب دعوت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، چند منٹوں کے تاثرات سے مستفید ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو بچے کامیاب ہوئے ہیں اس کوئز کمپٹیشن میں ان کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے. عائشہ پروین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی ولا نبوۃ بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
माशाअल्लाह आप हजरात ने इस इदारे के बच्चों और बच्चियों का प्रोग्राम समाप्त किया है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि इदारा तालीम और तरबियत के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे के सरपरस्त मोहतरम जनाब कारी अलाउद्दीन साहब दावत बरकातुह मुलालिया की उम्र में बरकत अता फरमाए और खुदावंद आलम उनका साया हमारे सरों पर तालीर कायम और दायम फरमाए। बाहर के अब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। हमारे मेहमान मोहतरम मेहमान ज़ीवकार इस दाइस की इज्जत और आबरू जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब कासमी दामत बरकातुह मुलालिया से हम इल्तिमास कर रहे हैं कि तशरीफ लाएं और अपने ग्राम का दरबार सुराज से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला an-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अना ख़ातमुन नबिय्यिना मिन बअदी। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर औ कमा क़ाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र, ज़ी शान और ज़ी एहतशाम हज़रात अकाबिर उलमाए किराम, मेरे बड़े भाई यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मेरे उस्ताद मुकर्रम कारी अलाउद्दीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया। मुझसे पहले सब बातें आ चुकी हैं आपके सामने, जैसा कि मेरे बिरादर मोहतरम बड़े भाई मौलाना नदीम अख्तर साहिब और इसी तरीके से हमारे सबके जो आज के असल में मेहमान या मेज़बान भी समझे, कुछ भी समझे, हाफिज़ हाशिम साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, वो कहकर जा चुके हैं। बात असल में ये है कि आज दुनिया में जो भी इंसान किसी भी इलाके से कोई भी हो लाइम होता है और वो खड़ा होता है अपने इलाके में, अपनी बस्ती में, और वो अपने आप को कहता है कि मैं मसीह हूँ, मैं महदी हूँ, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हम नबी हैं। लेकिन हमारी आवाम और हमारे नौजवान बच्चे और हमारे बड़े भी इस बात को समझ नहीं पाते कि माजरा क्या है, असल हकीकत क्या है, और वो सिर्फ वजह इसकी है कि हम दीन से बहुत दूर हैं। जिस बात को कुरान करीम कह चुका हो और नबी आखिरुज़ ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हस्ती वो ज़ात गिरामी कह चुकी हो कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। हम ये कहते हैं कि अगर मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ये कायनात न सजती, इंसान ना होते, ये शजर हजर ना होते, ये आसमान जमीन कुछ भी ना होता। जब हम ये समझ गए तो फिर आका की मौजूदगी में और आका के आने के बाद ये तसव्वुर कैसे कर लिया कि आका के बाद कोई नबी हो सकता है, ये कैसे ज़हन में बात बैठ गई। ये बात हर किस नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे मुखातब हूँ गांव बिलासपुर के लोगों से, अगर ये बात कही जाए कि इस बात की जरूरत मुझे भी है, आप सबको है, हमारे बच्चों को है, अगर जो बड़े हैं बच्चों के वालिदैन उनको भी है, और ये ऐसी चीज है ऐसे वजूद में नहीं आई, इस पर बड़ी मेहनत की गई है, दूसरे लोगों ने बड़ी मेहनती की है, बड़े जोर लगाए हैं, जब जाकर ये यहाँ तक बात पहुंची है कि आवाम की नजरों में ये बात आई कि कायनात के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद भी कोई नबी है। लेकिन आज हम ऑन कैमरा कहते हैं कि क़यामत की सुबह तक कोई नया पैगंबर, नया नबी, नया रसूल पैदा नहीं हो सकता है। यह होगा, अगर कोई मेरे बाप को गाली दे तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, मेरे माँ बाप को कोई तौहीन करे तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये कैसे आपने तसव्वुर कर लिया और कैसे ज़हन में ये बात बिठा ली कि इस कायनात के पैगंबर जिसके वजूद में मेरा और आपका यहाँ बैठना हुआ, इस कायनात को वजूद मिला, उस कायनात की हस्ती पर कोई उंगली उठाए और उसकी बराबर में कोई खड़ा आकर खड़ा होकर
نہیں کریں گے. ہم اس بات کو چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں اگر جان کی بازی لگانی پڑی تو جان کی بازی لگائیں گے, مال کی قربانی دینی پڑی تو مال کی قربانی دیں گے, اگر اولاد کی قربانی دینی ہوگی تو اولادوں کی بھی قربانی دیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اکابر کی تاریخ میں لکھا ہے ان لوگوں نے جہاں ایسے مسائل پیدا ہوئے ہیں, کائنات کے پیغمبر پر آنچ آئی ہے تو ان لوگوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے. ایک واقعہ بات ختم. مولا غلام ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ اور برگزیدہ بندے گزرے ہیں. ان کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا. گھر میں اکیلے ہیں, بڑھاپے کی عمر میں ایک بچے کی اللہ نے توفیق دی کہ بچہ ہوا. ایک لڑکا گھر میں ہے اور کوئی نہیں ہے. بڑی عمر دراز ہو گئے, بڑی تمناؤں کے بعد اور بڑی خوشامد اور دعاؤں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا. لیکن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور طبیعت خراب یہاں تک پہنچی کہ وہ موت اور حیات کے بیچ کی زندگی گزار رہا ہے. وہ بچے کو دوائی دے رہے ہیں. ان کی والدہ ماجدہ, ان کی بیوی اور ان کی زوجہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے, لیکن کان میں آواز آتی ہے غلام ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ کوئی اس محلے میں, اس گاؤں میں قادیانی آ گیا ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں خود کو نبی کہہ کر نبی پاک علیہ السلام کے ذات پر یہ داغ لگا رہا ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہے. غلام ہزاروی کے بارے میں لکھا ہے کہ چنا وہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچے کو جو کا تو. گھر والی پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, بچہ بیمار ہے. کہتے ہیں کچھ ضروری کام پیش آ گیا, کہاں جا رہا ہوں. کہنے لگے بچے سے بھی ضروری کام کوئی آ گیا کہ ہاں اس سے بھی ضروری کام ہے. بچے تو دنیا میں پھر آ جائیں گے, لیکن جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں شاید پھر وہ کام دوبارہ نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر آخر الزمان کی برابر ہی آنے والا انسان وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے. چنانچہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے, اکابر فرماتے ہیں اپنی کتابوں کو اکٹھا کیا, اٹیچی میں بند کیا اور چلنے لگے. جب بس پر چڑھے تو پہلا پیر بس کے دروازے پر رکھا. لوگوں نے کہا حضرت والا آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے. تھوڑی دیر سانس کو روکا اور انا للہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہا لوگوں میرے بچے کو لے کر کفنا کر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دینا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور اس کی اقدس کو اور اس کی ذات کو محفوظ رکھنا یہ فرض عین ہے. چنانچہ حضرت غلام ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے قربانیاں دی ہے. میرے بھائی آپ کو, مجھ کو, سب کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے تو انشاءاللہ العزیز کریں گے نا. نبی کی ذات کو محفوظ رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ اس حوالے سے بہت قیمتی باتیں اور بہت قیمتی گفتگو حضرات کے سامنے آ گئی ہے. بہرحال اب مقصد اصلی کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پر جو حضرات تشریف فرما ہے ان کی معلومات میں اضافے کے طور پر ہم اپنے اس کاررواں کی کارگزاری پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ کس نہج پر کام کر رہے ہیں, کیا طریقہ کار ہے. دراصل موجودہ دور میں باطل طاقتیں مختلف راستوں سے ہمارے بچوں کے ایمان کو نشانہ بنا رہی ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے اکابرین کی منشا کے مطابق اور ان کی فکر اور ان کی سوچ کے مطابق اس کارواں نے عزم کیا ہے کہ ہم گلی در گلی, گاؤں در گاؤں, کوچہ در کوچہ اور شہر در شہر پہنچ کر اپنے بچوں کے عقائد کو پختہ کرائیں گے. اور اس کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس کا نام ہے ختم نبوت کوئز. باقاعدہ بچوں کو پہلے عقائد یاد کرائے جاتے ہیں, کتابچے دیے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے بچے اپنے عقائد یاد کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر تحریری شکل میں, ایگزام کی شکل میں ان کا پیپر بنایا جاتا ہے, ان کا امتحان ہوتا ہے. تو اس امتحان کو کامیاب کرنے والے بچوں کو اعزازی انعامات اور باقی تمام بچوں کو ایک سرٹیفکیٹ جو اس بات کی ضمانت ہوتا ہے اس بچے کے لیے جس نے اس میں حصہ لیا ہے کہ یقیناً آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا
ہم سب کا ایمانی فریضہ ہے، اس عقیدے پر ایمان رکھے بغیر، اس عقیدے پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو باہر کے یہ ایک ادنا سی کوشش اور کاوش ملکی سطح پر انجام دی جا رہی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پہرے دار گلی گلی اور گھر گھر میں پیدا ہو جائے۔ تو اس مقصد کے تحت، اس منشا کے تحت یہ کارواں اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ امید یہ ہے کہ آپ حضرات کی دعائیں شامل حال رہیں گی تو یہ کارواں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرے گا، اپنی کامیابی کے منازل کو طے کرے گا انشاءاللہ۔ باہر کے اب تقسیم انعامات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے، لیکن اس سے قبل ایک بچی ہے جس کی فرمائش ہو رہی ہے، مصباح پروین بنت قاری محمد سالم۔ اس بچی کو میں آواز دے رہا ہوں، وہ آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش فرمائے۔ مصباح بنت قاری محمد سالم۔ السلام علیکم۔ ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔ بنے گا جوڑ کاٹ دو، بنے گا جوڑ کاٹ دو، اسے ناکام کرنا ہے۔ ہمیں ختم
علیہ۔ کیا پڑھیں گے؟ السلام علیکم۔ کون ماشاءاللہ اس مدرسے سے تقریباً 35 بچوں اور بچیوں نے اس کوئز میں حصہ لیا تھا۔ نتائج کیا ہیں ابھی تک مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ میں بھی اب ان کو دیکھوں گا کہ کس کی کیا پوزیشن ہے۔ اولاً 3 امتیازی پوزیشن کے علاوہ 3 چھوٹی پوزیشن کے طور پر اعزازی انعام جن بچوں کو دیا جائے گا ان میں ایک نام ہے عزیز محمد شعیب ابن رئیس احمد۔ عزیز محمد شعیب میں گزارش کروں گا جناب قاری محمد طارق صاحب سے کہ تشریف لائیں ادھر اور اس بچے کو شعیب رئیس احمد، رئیس کس کے ابو کا نام؟ ہمارا ابو کا نام رئیس ہے۔ ہاں ادھر آ جاؤ۔ قاری محمد طارق صاحب میڈل کہاں ہے؟ مولانا ندیم صاحب کیا نام؟ مولانا عارف صاحب ادھر آ جاؤ۔ مولانا ندیم صاحب آپ کھڑے ہو گئے، آ جاؤ۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا ڈاکٹر محمد کامل صاحب سے کہ تشریف لے آئیں اور آواز دوں گا مصباح پروین بنت قاری محمد سالم صاحب۔ ایک میڈل اور ایک شیلڈ، اسی طریقے سے سرٹیفکیٹ ان بچوں کو دیا جا رہا ہے۔ اب گزارش کروں گا جناب حافظ محمد ہاشم صاحب سے کہ آپ بھی تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے منتشا فرحت بنت نظر محمد اس بچی کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ منتشا فرحت بنت نظر محمد لو آ جائیں یہ پوزیشن ون اٹھا۔ اب میں گزارش کروں گا مولانا محمد عادل صاحب امام و خطیب سڑک والی مسجد کوکڑا کہ تشریف لائیں اور مہر پروین بنت محمد تراب
शहाबुद्दीन। इस बच्ची की हौसला अफजाई फरमाएं। इस बच्ची ने 100 पोजीशन हासिल की है माशाअल्लाह। इस पूरे क्विज मुकाबले में महर बिनते तुराबुद्दीन, इस बच्ची ने 100 पोजीशन, 3rd पोजीशन हासिल की है। अब गुजारिश करूंगा मौलाना शाहनवाज साहिब और अफशीन परवीन बिनते आस मोहम्मद, इस बच्ची ने 2 पोजीशन हासिल की है, 2 पोजीशन हासिल की है अफशीन परवीन। अब चोरी से अगर किसी ने देख लिया हो कि पहला इनाम किसका है तो बात अलग है, वरना ऐलान अब होने जा रहा है। हम गुजारिश करेंगे इस इदारे के सरपरस्त मोहतरम जनाब हजरत कारी अलाउद्दीन साहिब से कि अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली नाम सही से समझ से नहीं आ रहा, किसका नाम हो सकता है, किसका नाम हो सकता है अव्वल पोजीशन के लिए? बच्चों से मालूम कर रहा हूं मैं किसका नाम हो सकता है। जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है वो बताएं हाथ उठाकर। अच्छा, अव्वल पोजीशन के काबिल कोई था ही नहीं, इसका मतलब अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली मुसाहिमा है बुशरा परवीन बिनते मोहम्मद याकूब। गालिबन इस बच्ची ने तकरीर भी की है माशाअल्लाह। अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल इस बच्ची ने किया है। हजरत कारी अलाउद्दीन साहब और हमारे जो मेहमान निज़ाम मौलाना नदीम अख्तर राही साहब और दीगर जो लोग हैं वो तशरीफ ले आए और उस बच्ची की हौसला अफजाई करवाएं। हाफिज हाशिम साहब, आप एक मरतबा फिर आपको हम ज़हमत देंगे, क्योंकि इस बच्ची ने अव्वल पोजीशन बहरहाल हासिल की है। तो तमाम मेहमान इकराम इस बच्ची की हौसला अफजाई में अगर शरीक हो जाए, कारी आसम मोहम्मद साहब आपके तशरीफ ले आए, डॉक्टर साहब भी खड़े हो जाए एक मरतबा और माशाअल्लाह। अब जिन बच्चियों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था और वो पोजीशन हासिल न कर सकी, तो वो ये ना समझे कि वो कामयाब नहीं है। तकरीबन तमाम ही बच्चों ने अच्छे नंबर हासिल किए हैं। लग जाते हैं ये मेडल जो आसानी से निकल जाए निकाल लीजिए, नहीं तो आप हजरात दिल में इत्मीनान से इसको सुलझाकर बच्चों को तकसीम कर देना। तमाम बच्चों के लिए है। मैं आवाज दे रहा हूँ खदीजा बिनते मोहम्मद ताहिर। मुफ्ती ये बच्चे जो है कल आप तकसीम कर लेना इनको, ये सर्टिफिकेट और मेडल जो उमूमी है। बाकी जो इनामात तो पूरा हो गया ना, वो तो हुई है। बाकी जो बच्चे रह गए इनका तकसीम कर लेना है। इनके मेडल भी अभी वो गुत्थी भी उलझी हुई है ना, क्योंकि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। ये खदीजा इस बच्ची को दे दिया जाए, इसका मेडल भी दे दे मुफ्ती मौलाना आरिफ साहब, सीधा कर लीजिए इसको। तो बाकी बच्चियों को मुफ्ती नासिर साहब और हजरत कारी अलाउद्दीन साहब अपने दस्ते मुबारक से तकसीम कर देंगे। अब मैं मौलाना नदीम अख्तर राही साहब से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट के लिए दाइस पर तशरीफ ले आए।
مفتی ناصر صاحب کا اعزاز. اچھا ماشاءاللہ اس ادارے تک جو پیغام پہنچا ہے وہ ہمارے مفتی محمد ناصر صاحب جو اس ادارے کی نگرانی اور نظامت کو انجام دے رہے ہیں ان کے توسط سے پہنچا ہے، تو ہم ان کے شکر یہ توصیفی صنعت اپنے مرکز تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کی جانب سے کر رہے ہیں. باقی کے امور یہاں سے حضرت مولانا نبی اختر رائے صاحب انجام دیں گے. ہم یہ यहाँ खड़ा होकर चाहिए میں گزارش کروں گا تمام علماء سے، مولانا شہنواز صاحب، مولانا عادل صاحب تشریف لائیں، فاتح سالم صاحب بھائی آگے قاری طارق صاحب آپ تشریف لائیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک. بھائی دعا ہوئی ہے میرے دوست نوجوان بھائی، بیٹھ جاؤ میرے بابو. اگر رومال وغیرہ ہو تو سر کو ڈھانپ لو اس کو. میں گزارش کر رہا ہوں استاد العلماء حضرت اقدس حضرت جناب قاری علاء الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے وہ سالار کارواں کی حیثیت سے اس قافلہ شب کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہوئے اختتامی دعا فرمائیں. بس صلی اللہ ایک منٹ اور تمشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے کریم آقا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جتنی بھی عورتیں مستورات بچیاں موجود ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب سے دن کے اجالے میں، رات کی اندھیری میں، جانے میں انجانے میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. پروردگار اپنی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما. اے اللہ یہ جو پوری جماعت ختم تحفظ نبوت پر کام کر رہی ہے، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اے اللہ اس عقیدے کو تمام امت مسلمہ کے دلوں کے اندر جاگزی فرما. اے اللہ اس کا پورا پکا اعتماد اور یقین ہم سب کو عنایت فرما. اے اللہ ہمارے تمام دینی مدارس کی مقادیر کی حفاظت فرما. تمام مساجد کی خانقاہوں کی قبرستانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ خصوصاً المدارس دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اس مدرسہ مدینہ العلوم کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی دینی ادارے کام کر رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. تمام مسلمانوں کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، یہ رات کا موقع ہے. اے اللہ اس مجلس کے اندر سگڑے ڈھانے والے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں. اے اللہ جو تجھے پسند ہو اس کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے. آقائے دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر طفیل میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ اس طرح کے جو بھی پروگرام جہاں جہاں ہوتے ہیں،
اللہ ہم سب کو پوری کامیابی کامرانی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو پوری کامیابی کامرانی عطا فرما دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے علماء کی حفاظت فرما، حفاظ کرام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام جو دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ بہت سے حضرات ناجائز طریقے سے قید میں ہیں، یا اللہ انہیں قید سے رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کی رہائی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ بہت سارے علماء کرام جیلوں میں ہیں، قید میں ہیں، یا اللہ ہم سب کو قید سے رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے علماء کی ہمیں قدردانی کرنا نصیب فرما، علماء کرام کی ہم سب کو قدردانی کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔